السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جس دن کا انتظار ہم بے صبری سے کر رہے تھے وہ دن بھی آ گیا ہے، جس کے بارے میں آپ بار بار کمنٹ کر رہے تھے، سر آپ گرامر پڑھائیے، اردو قواعد پڑھائیے، کب پڑھائیں گے کیونکہ ٹائم بہت قریب آ چکا ہے۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے لیے کیوں نہیں ایک دو کلاس گرامر کا کرا دوں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بالکل آسانی کے ساتھ رچ بس جائے۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے جو ویڈیو ڈالا گرامر کا، بالکل شروع سے اگر جس کو نہیں آ رہا ہے گرامر، جس کو اردو قواعد نہیں آ رہا، اگر وہ پڑھے گا تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ ان کو بالکل ہی جتنی آسان کر کے میں پڑھایا ہوں اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اور میں یہ آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ واہوائی میں اس کلاس کو، گرامر کو جانے نہ دیں، کیونکہ بار بار یہ کوشچن کیا ہے گرامر کی کلاس سے آتا ہے، آپ بالکل آسانی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو آگے بھگا کر جلدی بازی میں دیکھیں گے، ڈسکرائب کر کے دیکھیں گے، تو کیا ہوگا؟ مزہ نہیں آئے گا، آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ جب یاد نہیں ہوگا تو آپ کو بعد میں افسوس ہوگا، اور وقت بھی گیا اور یاد بھی نہیں ہوا۔ اسٹوڈنٹ، آپ واہوائی میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اور اطمینان کے ساتھ دل سے، من سے، شوق سے، ذوق سے، لگن کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ آنے والے ایگزام میں آپ کو ذرہ برابر بھی ٹینشن نہیں ہوگا۔ جو ہی آپ کے سامنے یہ کوشچن آئے گا نا، بالکل دھیرے سے آپ کیا ٹک کر دیں گے۔ تو چلیے، سب سے پہلے میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ حضرات کی تیاری کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی کوشش کر رہا ہوں۔ میں کمیونٹی پوسٹ کے اندر جو میں کلاس کراتا ہوں، ان کلاس کے اندر یعنی اس ویڈیو کا مین جو آپ کا کوشچن ہے، میں کمیونٹی پوسٹ پہ ڈالتا ہوں، آپ وہاں جا کر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر جو اس چینل سے پڑھ رہے ہیں وہ لائک کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں۔ اور اسٹوڈنٹ، آپ کے نام سے میں نے اردو وتھ ایم ایچ کے نام سے ٹیلی گرام پر میں گروپ بنایا ہوں۔ اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو وہاں جا کر آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، چاہے سرچ کیجئے، یا ورنہ میں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے چکا ہوں، آپ وہاں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ بہت ہی آسان ہے گرامر پڑھنا، کیا ہے بہت ہی مزہ لگتا ہے، مزیدار ہے یہ کلاس پڑھنے میں، کیونکہ اگر آپ پڑھ لیں گے بالکل ہی سمجھنے والا ہے، بالکل آسان ہے۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے آج کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جتنی باتیں کہی گئی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آگے ہے علم صرف۔ کیا ہے علم صرف؟ ایک ہوتا ہے علم نحو اور ایک ہوتا ہے علم صرف۔ علم نحو میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں کہ جملہ کی بناوٹ اور اس کی ترکیب اور ترتیب اور جملہ کے اجزاء سے بحث ہوتی ہے نا۔ اس علم کی جانکاری سے بولنے اور لکھنے میں جملوں کی ترتیب و ترکیب کی غلطی نہیں ہوتی ہے نا۔ اور ایک ہوتا ہے علم صرف۔ اس میں کیا ہے؟ علم صرف میں ہے کہ وہ علم ہے جس میں لفظوں اور کلموں کی ساخت سے بحث کی جاتی ہے، یعنی لفظوں اور کلموں کی ساخت یعنی بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، آگے ہے لفظ۔ ایک ورڈ کیا ہے؟ لفظ۔ لفظ اردو میں، انگلش میں ورڈ، اور ہندی میں کیا کہیں گے؟ اس کو شبد کہیں گے۔ اگر آپ کے ایگزام میں یہ آئے کہ لفظ کس کو کہتے ہیں، کیا تعریف ہے، اگر آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا تو آپ اسٹوڈنٹ آسانی سے یہ لکھ دیں گے کہ لفظ
چاہے اس کو انگلش میں ورڈ بولیے یا ہندی میں شبد بولیے یا اردو میں لفظ بولیے. کہہ رہے لفظ کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے کہ لفظ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے نا اسے کیا کہیں گے؟ ورڈ کہیں گے یا لفظ کہیں گے یا شبد کہیں گے. جو بھی آواز نکلتی ہے چاہے کھانا پینا آ ای او وہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے نا. آگے ہے کہ معنی دار لفظ کو موضوع اور بے معنی لفظ کو کیا کہیں گے؟ مہمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مہمل، معنی دار. یعنی جس طریقے سے ہم لکھنا پڑھنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا ہے نا جاگنا یہ سب کیا ہے؟ معنی دار لفظ ہے نا. سونا اس سے اگر کوئی بولے گا تو اس سے مراد کیا ہے؟ سونا یعنی سونا، سونے سے مراد ہوگا. یا دوڑنا، کوئی دوڑ رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلے گا؟ دوڑنا یعنی دوڑنا، یہ معنی دار لفظ ہے. اور یہ کہ ہے بے معنی لفظ کو مہمل، جسے بولتے ہیں نا کھانا، یہ سمجھ میں آ رہی ہے نا کھانا کوئی چیز ہے، پینا کوئی چیز ہے، پانی وغیرہ یا کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ ہوگا. لیکن اسی طریقے سے اگر ہم بولیں گے چائے، یہ بھی اگر کوئی انسان سنے گا تو ہاں چائے کیا ہے؟ پیا جاتا ہے نا. اگر اسی طریقے سے کوئی بولے گا وائے ہے نا، وانا کھانا وانا، چائے وائے، پانی وانی، یعنی کھانا اس کے ساتھ جو وانا لگا ہوا ہے وہی آپ کا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مہمل. سمجھ گئے نا اسٹوڈنٹ؟ کیا ہوگا؟ مہمل. یعنی اس کا وانا کا، کھانا کا تو معنی ہے لیکن وانا کا کوئی معنی نہیں ہے. چائے کا تو معنی ہے، وائے کا کوئی معنی نہیں ہے. ہم بولتے ہیں نا لائے چائے وائے تھوڑا پی لیتے ہیں ہے نا، یا کھانا وانا لائیے کھا لیتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے، کتاب وتاب جو چیز بولتے ہیں، کپڑا وپڑا ہے نا، یہ سب جو ہے لڑکا وڑکا لڑکی وڑکی یہ سب جو بولتے ہیں، لڑکی وڑکی لڑکا وڑکا، وڑکا جو ہوتا ہے یہ کوئی ورڈ یعنی کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی غیر معنی دار ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ آگے ہے، اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی. آگے ہے اسٹوڈنٹ کلمہ. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کلمہ لفظ موضوع کو علم صرف میں کلمہ کہتے ہیں. کون کس کو؟ لفظ موضوع کو ہے نا، موضوع میں معنی دار لفظ کو علم صرف میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. دوسرا کیا؟ کلام. کلمہ ایک ورڈ ہے، جیسے کھانا، اگر ہم بول دیں گے کھانا کھا رہا ہے یہی ہو جائے گا کیا؟ کلام ہو جائے گا. دو یا دو سے ادھک جس میں معنی ہو، کیا میں پڑھ رہا ہوں، پڑھنا کیا کلمہ، پڑھ رہا ہوں، کیا خالد پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا کلام ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ کلمہ لفظ موضوع کو علم صرف میں کلمہ کہتے ہیں. معنی دار لفظ کو علم صرف میں کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے. اور ایک لفظ ہوگا، جیسے ہم بولیں گے کتاب، اگر اسے کتاب پڑھوں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کلام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اس کو کلام کہیں گے. تو آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ وہی جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ یہ 3 قسمیں ایگزام کے اندر بہت ہی زیادہ آتا ہے. بار بار زیادہ تر کیا آتا ہے؟ اسم کے بارے میں زیادہ تر کوشچن آئے گا آپ کے ایگزام میں، اسم کے بارے میں، پھر فعل اور حرف. یہی 3 چیزوں ہیں، یہی 3 چیز ایگزام کے اندر آپ کا زیادہ دیکھنے کو ملے گا. اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ذہن نشی کر لیں کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں. پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات کو بٹھا لیں گے ہے نا، تاکہ آپ کو آنے والے ایگزام میں ٹینشن نہیں ہوگا. جب آپ سمجھ جائیں گے، ذہن میں بیٹھ جائے گا تو آپ کو دقت نہیں ہوگا آگے سمجھنے کے لیے. کہہ رہے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف ہے نا. اب کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کا تعریف، اسم کی کیا تعریف ہے، فعل کی کیا تعریف ہے اور حرف کی کیا تعریف ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی آگے کوشش کر رہے ہیں. آگے ہے کہ اسم تو جانتے ہی ہیں نا، ناؤن. دنیا کے اندر جتنی بھی چیز ہے وہ ناؤن ہی ہے. کوئی کتاب کپڑا ہے نا، ٹیبل کرسی بینچ، جو بھی آپ کی نگاہ جہاں پر پڑ رہی ہے، جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے، وہ ہر ایک چیز کیا ہے؟ ناؤن ہے. کوئی نہ کوئی اس کا نام ضرور ہے نا. وہی کہہ رہے ہیں کہ اسم کس کو کہتے ہیں؟
नाउन किसको कहते हैं? इसमें किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे, नाउन कहेंगे। जैसे यहां दिया है अहमद कलीम, ये क्या हो गया? शख्स। पटना दिल्ली, ये क्या हो गया? जगह। मेज कुर्सी वगैरह, मेज कुर्सी क्या हो गया? चीज, है ना, ये चीज का नाम हो गया, और ये कि जगह का नाम हो गया, और ये शख्स का नाम हो गया। तो बात समझ में आ रही है ना स्टूडेंट? कि कह रहे हैं कि नाउन कौन है? दुनिया के अंदर जितनी भी चीज है हर एक का नाम जरूर भी जरूर है। आपकी निगाह जिधर भी पड़ रही है, चाहे सामने क्या दरवाजा हो, टेबल हो, बेंच हो, फैन हो, पंखा हो, कूलर हो, जो भी हो, हर एक का नाम जरूर है। तो वही क्या कह रहे हैं कि इसमें किसको कहते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे। जैसे यहां दिया है अहमद कलीम पटना, अहमद कलीम पटना दिल्ली, मेज कुर्सी वगैरह। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात। आगे है कि बनावट। बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, है ना? यहां आप क्या पढ़े? कलमा की 3 किस्में, इसमें फेल हर्फ है ना? अब इसके बाद है बनावट के एतबार से, या माना के एतबार से नहीं करें, कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। एक होता है माना के एतबार से, और एक होता है बनावट के एतबार से। तो यहाँ आपको पढ़ना है बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, है ना, उसके बारे में आपको यहाँ जानना है। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। यहाँ है कि बनावट या साख्त के लिहाज से इसमें की 3 किस्में हैं। कलमा की भी कितनी किस्में थी? 3 थी। इसमें फेल हर्फ, और बनावट के एतबार से इसमें की भी कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन है आगे जानते हैं। नंबर 1 में है जामिद, और नंबर 2 में है मस्दर, नंबर 3 में है मुश्तक, है ना। बनावट के एतबार से फिर मैं एक बार तो रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी जहन में ये बात आसानी से रच बस जाए, है ना। इस वजह से मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। आप ये ना घबराएं कि सर आप बार बार यही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बार बार यही चीज़ को बता रहे हैं। मैं इस वजह से नहीं कि आप बोरिंग महसूस करें, ऐसा नहीं। मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बार बार अगर कोई बात जाए तो आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। तो चलिए क्या है बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। आगे है कि जामिद की तारीफ क्या है ना। जामिद तो हम पढ़ लिए, सुन लिए, मस्दर के बारे में सुन लिए, पढ़ लिए, मुश्तक के बारे में पढ़ लिए, लेकिन हम ये जानेंगे आखिर कहते हैं किस चीज़ को। जामिद जो है किस चीज़ को कहते हैं, तो तारीफ दिया हुआ है। इसमें जामिद कौन है? इसमें जामिद वह इसमें है जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले। जैसे दरख्त, दरख्त किससे निकला है और उससे क्या चीज़ निकलता है ना। कह रहे हैं कि फूल, बाग वगैरह। जैसे अल्लाह ताला, अल्लाह ना किसी का बेटा है ना उसका कोई, अल्लाह ना किसी का औलाद है ना उसका कोई औलाद है। अल्लाह ताला का ना कोई रिश्तेदार है ना अल्लाह ताला किसी के रिश्तेदार हैं, यानी वही जामिद हो गया जो ना किसी कलमा से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले। जैसे पहाड़, पहाड़ किसी से निकला है और ना उससे कोई चीज़ निकलता नहीं निकलती है ना। ये चीज़ आपका हो गया जामिद की एग्जाम्पल। यानी ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जामिद कहते हैं जो ना किसी से निकला हो और ना उससे कोई कलमा निकले, जैसे दरख्त, फूल, बाग वगैरह। आगे है स्टूडेंट मस्दर। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर है वह इसमें है जो खुद किसी कलमा से ना बना हो। क्या है? मस्दर खुद तो किसी कलमा से नहीं बना है मगर दूसरे लफ्ज उससे बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? दूसरे लफ्ज उससे बन सकते हैं। वो किसी से बने तो नहीं है लेकिन दूसरा लफ्ज इससे बन सकते हैं। जैसे दिया लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना। लिखना से लिखने वाला बन सकता है, पढ़ना से पढ़ने वाला बन सकता है, चलना से चलने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला। इससे ये बन सकता है। हालांकि इससे ये किसी से तो बना नहीं है लेकिन इससे ये बन सकता है, कोई माना बन सकता है, कोई लफ्ज बन सकता है। तो यहाँ दिया है। आगे है स्टूडेंट पढ़ेंगे कि इसमें मुश्तक। इसमें मुश्तक किसको कहते हैं? इसमें मुश्तक क्या है? वो इसमें है। इसमें मुश्तक क्या है? वो इसमें है जो किसी और कलमा से बना हो, किसी और कलमा से बना हो या मस्दर से निकला हो, है ना। पढ़ना, पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ वगैरह। पढ़ने से पढ़ने वाला,
پڑھنا سے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، پڑھنے سے پڑھنے والا اور پڑھا ہوا وغیرہ۔ اسٹوڈنٹ یہ جو ایک کوشچن جو کرایا جا رہا ہے ابھی جو میں کرایا، یہ اسم کے بارے میں یہ بہت ہی وی وی آئی کوشچن ہے، یہ ہر ایک ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، بھر بھر کے کوشچن ملے گا آپ کو اسم کے بارے میں زیادہ تر، پھر آپ کو سیکنڈ میں فعل کے بارے میں اور تھرڈ میں حرف کے بارے میں۔ ان تینوں چیزوں جو ابھی آپ پڑھیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ہے نا، اسم فعل حرف، اسم کے بارے میں زیادہ تر آپ کو ایگزام کے اندر بھر بھر کے کوشچن آپ کو ملے گا دیکھنے کے لیے۔ اسٹوڈنٹ آپ گھبرائیں نا، دل تھام کر دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائیے، کیونکہ آپ کا آنے والا ایگزام قریب ہی آ رہا ہے۔ چلیے اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں کہ آپ جو ابھی پڑھیں اس میں جامد ہے نا، پڑھیں نا کلمہ کی بناوٹ کے اعتبار ہے اسم کی 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق، یعنی جامد کے بارے میں پڑھ لیے اور مصدر کے بارے میں، مشتق کے بارے میں پڑھ لیے، تو وہی آپ پڑھنا ہے کہ جامد جو ہے اس میں جامد کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں جامد کی کتنی قسمیں ہیں اس کو پڑھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معرفہ، دوسرا ہے نکیرہ۔ ایک ہے معرفہ، دوسرا ہے نکیرہ۔ جانتے ہیں نا اسٹوڈنٹ، معرفہ جس کا اس میں خاص کہتے ہیں، دوسرا نام کیا ہے اس میں؟ معرفہ کا اسم خاص، ہے نا، اور اس میں نکرہ کا کیا نام ہے؟ اسم عام۔ کیا نام ہے؟ اسم عام، دوسرا نام۔ ایگزام میں یا تو اس طریقے سے پوچھیں گے کہ اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں، اسم عام یا اسم خاص، یا پوچھیں گے اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ یا نکرہ، معرفہ اور نکرہ۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی، پہلے سے جانتے ہوئے ہوں گے، تو آپ کو دقت نہیں ہوگا سمجھنے میں، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے معرفہ جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نکرہ جو کامن ناؤن ہے۔ ایک پراپر ناؤن، ایک کامن ناؤن۔ آپ کو جان ہی گئے ہوں گے کہ کامن ناؤن کس سے کہتے ہیں اور پراپر ناؤن کس کو کہتے ہیں۔ تو چلیے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پراپر ناؤن کس کو بولتے ہیں اور کامن ناؤن کس کو بولتے ہیں۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹ کہ کہہ رہے ہیں کہ معرفہ یا اسم خاص، کہہ رہے ہیں اسم معرفہ وہ اسم جامد ہے جو کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کو بتائے، جو کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کو بتائے، جیسے چاند، گنگا، پٹنہ وغیرہ، ہے نا۔ آپ نے یہ پڑھا تھا اسم کے تعریف میں کہ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ وہاں عام چیز تھی، کوئی بھی چیز ہو، لیکن اسی چیز کو اب یہاں پڑھ رہے ہیں معرفہ کے اندر، تو یہاں خاص لگا دیے، لفظ خاص لگایا کہ جو خاص جگہ یا خاص شخص یا چیز ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اس میں معرفہ کہیں گے، یا پھر اس کو پراپر ناؤن کہیں گے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چاند، چاند کیا دنیا کے اندر اور بھی کوئی دوسرا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ گنگا جو ہندوستان میں بہتی ہے، گنگا ندی، کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہے کیا؟ نہیں ہے۔ پٹنہ جو فیمس ہے، ہمارے بہار کی کیپٹل سٹی ہے، وہ کیا دوسرا اور بھی پٹنہ ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو پٹنہ ہے، اگر کوئی انسان بولے گا پٹنہ تو کیا ہے اس کے ذہن میں؟ وہی کیپٹل سٹی جو بہار کے ہیں وہی آئے گا۔ تو کیا ہو گیا اسٹوڈنٹ؟ اتنی بات آپ کی ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں معرفہ کو اس میں خاص بھی کہتے ہیں، اور اسی کو کیا ہے؟ کامن ناؤن، پراپر ناؤن کہیں گے، یعنی اس میں خاص کو پراپر ناؤن کہتے ہیں، خاص جگہ، شخص یا چیز کو۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں نکرہ۔ اس میں نکرہ کیا ہے؟ اس میں نکرہ کہہ رہے ہیں جس کو ہم اس میں عام ابھی بتایا تھا نا، اس میں عام بھی آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں لکھا ہوا ایگزام کے اندر کوشچن میں آئے گا کہ اس میں عام، ہے نا، عام میں نے عام کوئی بھی چیز ہو، جیسے انسان، جانور، پرندہ، درندہ، عورت، مرد، لڑکا، لڑکی، کتاب وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ عام ہے۔ اس میں نکرہ ہی ہے، یعنی کامن ناؤن ہے۔ تو یہاں ہے کہ نکرہ وہ اسم جامد ہے جس سے عام چیزیں مراد ہوں، جیسے پہاڑ، کتاب، دریا۔ پہاڑ سے بہت سارے پہاڑ ہو سکتے، کوہ طور ہو سکتی ہے، ہمالیہ ہو سکتی ہے، یا دیگر اور پہاڑیں ہو سکتی ہے۔ کتاب، کتاب سے انگلش، عربی، فارسی، انگریزی، ہندی، سب، سنسکرت سب بھی آ سکتی ہے نا۔ دریا، دریا کوئی بھی ہو سکتا ہے، دجلہ ہو سکتا ہے، بحر قلزم ہو سکتی ہے، وغیرہ ذالک بہت سارے ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس میں نکرہ جو ہے ایک عام چیز کی نام ہے، چاہے وہ
کوئی بھی عام چیز ہو، انسان بھی عام ہے، مرد بھی عام ہے، جانور بھی عام چیز ہے نا؟ جتنے بھی چیزیں ہیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی کہ آپ پڑھے ہوں گے انگلش گرامر میں کہ ایک پراپر ناؤن، ایک کامن ناؤن. کامن ناؤن کو اسم عام کہتے ہیں یا اس میں نکرہ کہتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ کوشچن. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں. اگر کوئی نئے دوست ہوں یا احباب ہو یا رشتہ دار ہو، ان کو اس چینل میں جڑنے کی تلقین کریں. اسٹوڈنٹ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پورا نہیں دیکھتے ہیں، ہے نا، اسکریپ کر کے نکل جاتے ہیں، یا پھر آپ دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے ہیں. بھائی لائک کرنے میں آپ کو لگتا کیا ہے؟ لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اسٹوڈنٹ، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے شیئر کریں. یہیں تک رہا اسٹوڈنٹ آج یہ میرا کلاس. اگر آپ کو آج کی یہ کلاس اچھی لگے، یہ ویڈیو اچھی لگے، تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. تب تک کے لیے اسٹوڈنٹ آج کی کلاس یہیں تک، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.